بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں زین العابدین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ بات نصرت مرزا صاحب کے ساتھ۔ موضوعات آپ نے دیکھ لیا آج کے۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیے، آج تو ہم یہ تین جو ہمارے بہت محترم شخصیات ہیں ان کے بارے میں ہم تعزیت کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ میں۔ ایک تو یہ ہے کہ روحانی اسکالر جو تھے شیخ مبشر عالم صاحب، وہ انتقال کر گئے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ یہ ایک عالم تھے بلکہ ساتھ ساتھ میں ایک بڑے فلانتھروپسٹ تھے جو بہت لوگوں کی خدمت کرتے تھے۔ اور جبکہ مولانا اور نقوی ریاض حضرت اور دیگر نے سب نے تعزیت اس پہ کی ہے۔ یہ مبشر عالم صاحب جو ہیں بہت زیادہ جو انسانی خدمت ہے اس میں مصروف رہتے تھے۔ دسترخوان لگواتے تھے دسترخوان لگاتے تھے، اور جو جس طرح کے سلائن لگاتے ہیں اس طرح کے دسترخوان وہ لگاتے تھے۔ دوسرا، ہم تعزیت کرتے ہیں ان کے تمام خاندانوں سے۔ آج جو معروف شاعر نصیر ترابی صاحب ہیں وہ انتقال کر گئے ہیں۔ وہ اردو شعر و ادب کے بڑا ایک روشن چراغ تھے، اور وہ بھی چلے گئے ہیں۔ اور ان کی جو کتابیں ہیں جو 1962 میں سے ان کا اولین ترجمہ عکس فریادی 2000 میں شائع ہوا، وہ افسر تعلقات عامہ ایسٹرن فیڈرل یونین انشورنس کمپنی میں ملازم تھے۔ تو اب یہ وہ بھی ایک بڑے آدمی تھے، اور ان کو انتقال کر گئے۔ پھر اس کے علاوہ پرویز مشرف کی والدہ بھی انتقال کر گئی ہیں، جن کا ہم بڑا دکھ کے ساتھ کرتے ہیں۔ پرویز مشرف کی والدہ ایک بہت نیک خاتون تھی۔ وہ 1920 میں پیدا ہوئی، اس وقت شہر لکھنؤ میں پیدا ہوئی۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم وہیں سے حاصل کی، اور وہ زرعی مشرف ان کا نام تھا کہ یہاں 3 لڑکوں کی پیدائش ہوئی، جن میں سے سب سے بڑے جاوید اشرف ہیں جن کا تعلق مصر جن کا تعلق، اور دوسرے نمبر پرویز مشرف، اور تیسرے بیٹے نوید اشرف ہیں جو کہ امریکہ میں مقیم ہیں۔ تو اب یہ انتقال کر گئی ہیں دبئی میں۔ اب یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ان کو پاکستان کی سرزمین نصیب نہیں ہوئی ہے، مٹی یہاں پر۔ ممکن ہے کہ انہوں نے وقتی طور پر امانتاً وہاں دفن کیا ہو، جی۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اقدار میں جب رہتے ہیں آپ، تو کوئی غلطی آپ سے ایسی ہو جاتی ہیں جو پھر اس کا کوئی نہ کوئی، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن جہاں بھی اللہ کو منظور ہو، جہاں بھی جس کیفیت میں بھی آپ کی موت ہو، وہ کوئی بات نہیں ہے۔ جیسے جو بھی مٹی نصیب ہوگی آپ کی قسمت میں، وہ مٹی مل جاتی ہے۔ گزشتہ کچھ عرصے میں بہت بڑے بڑے لوگ چلے گئے۔ جی ہاں، بہت چلے گئے تھے صاحب، لیکن اب ہم کہاں کا ذکر کریں۔ لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کورونا کی وجہ سے اتنی بڑی اموات ہوئی ہیں کہ اس کا بیان کرنا بھی ہمارے سے ممکن نہیں ہے۔ جی۔ تو اب جو بات صورتحال ہم چلیں اس کے بعد اگر ہم آگے چلتے ہیں، ہاں، مودی کی تو طرف پلوامہ کی جب ہم بات کرتے ہیں زین صاحب، تو پلوامہ کا جو کیس ہے اس میں جو شروع سے ہم کہتے آ رہے ہیں کہ یہ پلوامہ کا جو کیس تھا وہ مودی نے کرایا تھا، اس کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ اور اب وہ جو ان کا جو سب سے بڑا جو بھانڈ میں کہتا ہوں اس کو، جو بھانڈ ان کا جو براڈ کاسٹر تھا گوسوامی، اس کے اور بھارتی براڈ کاسٹ آڈینس ریسرچ کونسل کے سربراہ پراتھو داس گپتا کے درمیان میں ہونے والی جو چیٹ تھی وہ لیک ہوئی ہے، اور اس لیک کے بعد میں یہ بمبے پولیس نے کیا۔ اب بمبے پولیس کی ایک تاریخ ہے۔ بمبے پولیس میں ایک بڑا افسر تھا کرکرے، جس نے کہ سمجھوتا ایکسپریس کے اور جو بعد میں جس نے جو دھماکے کرا رہے تھے، انڈین انٹیلیجنس والے جو کرا رہے تھے، انڈین انٹیلیجنس ملٹری انٹیلیجنس والے جو کرا رہے تھے، وہ انہوں نے ہماری مکہ مسجد جو تھی حیدرآباد دکن میں وہاں کرائے، اور اس کے علاوہ مظفر گڑھ میں کرائے، اور بہت سی جگہ پہ دھماکے کرائے انہوں نے، اور نام لگا دیا کہ مسلمانوں نے کرائے۔ اصل میں یہ ملٹری انٹیلیجنس کا ہی کرا رہے ہیں۔ اور پھر جب ایک سمجھوتا ایکسپریس میں جب دھماکہ ہوا تھا، اس کے بعد میں پھر سمجھوتا ایکسپریس میں جب دھماکہ ہوا، اس سے پہلے پھر ایک ٹرین کا حادثہ ہوا تھا، جس کے بعد میں پھر اس نے نریندر مودی نے جب وہاں کا گجرات کا یہ وزیر اعلیٰ تھا، تو اس نے پھر وہاں ہزاروں مسلمانوں کو وہاں مار دیا تھا۔ وہاں ایک جعفری تھے جو ایک بہت نیک شریف آدمی تھا، اسے گھر میں آ کے سارے مسلمان جمع ہو گئے، ان سارے گھر کو جلا دیا، اور ایک ایک کر کے وہاں پہ مارا۔ اور جعفری صاحب کو بھی جس بے دردی سے مارا ہے، وہ ایک جو حساب کتاب ہے وہ اللہ کے سپرد ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہیں اس کا حساب لے۔ لیکن یہ کہ وہ ایک شریف اور نیک آدمی تھا۔ اس نے بار بار اس کو فون کیے نریندر مودی کو، لیکن اس نے جو ہے اس کو جواب نہیں دیا، اور انہوں نے پھر جو بھی آدمی تھا اس کو بہت بری طرح سے بڑی بے دردی کے ساتھ میں بے ہمتی کر کے مارا۔ تو اس 2000 سے زیادہ آدمیوں کی جب شہادتیں ہونے کے باوجود بھی جب اس پر پابندی لگی، پھر اس کے بعد میں بدقسمتی دیکھیں کہ یہ وزیر اعظم جو آدمی کا یہ عالم ہو کہ جو اپنا ایک چھوٹا سا ایک گھر جو ہوتا ہے سب سے بڑا اہم ہوتی ہے، جو ایک اسٹیٹ ہوتی ہے، ایک گھر جو ہوتا ہے
اس میں ایک عورت ہوتی ہے جو اس کی جو اس گھر کی جو مالکن ہوتی ہے، یا اس کے شوہر کی بیوی ہوتی ہے، ایک شوہر ہوتا ہے، ایک اس کی بیوی ہوتی ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں، ان کی ماں ہوتی ہے، اس کا باپ ہوتا ہے، اور وہ ملا کر ایک گھر بنتا ہے۔ وہ گھر نہیں چلا سکا ہو جو آدمی وہ پورے ملک کو چلانے جا رہا ہے، اور جس میں تباہ و بربادی اس ملک کی کر رہا ہے، جو کہ بھارت جیسا ایک بڑا ملک ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قسمت ایسے ہی ہوتی ہے، یعنی قدرت کے فیصلے ایسے ہی ہوتے ہیں، جس کو تباہ کرنا ہوتا ہے۔ بھارت جو ہے کبھی بھی تاریخ کے اندر ایک جگہ یکجا نہیں ہوا، اور بھارت جو ہے پہلی دفعہ یکجا ہوا ہے، تو اب اس کو ایسا بدقسمت وزیر اعظم ملا ہے جو کہ ایک بڑا بدبخت آدمی ہے اور ظالم آدمی ہے۔ پھر جو حضرت علی کا قول ہے، مسلمہ قول ہے کہ جو ظالم کی حکومت نہیں رہ سکتی ہے اور کافر کی حکومت رہ سکتی ہے۔ اگر آپ کفر بھی کرتے رہیں تو اللہ اس کو برداشت کرتا ہے، لیکن آپ انصاف کرو۔ تو ہم نے مغلوں نے انصاف کیا، ہمارے جو پٹھان تھے، خلجی تھے، تغلق تھے، جو لوگ بھی تھے، ان سب نے انصاف کیا آپ لوگوں کے ساتھ میں، لیکن آپ نے ہمارے ساتھ آتے کے ساتھ ہی سب سے پہلا حملہ آپ نے ہم پہ کیا، کشمیر پہ کیا، پھر اس کے بعد میں آپ نے مسلمانوں کے 25 کروڑ مسلمانوں پہ کیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ اللہ کا نظام ایسا ہی چل رہا ہے دنیا کے اندر؟ آج صدیوں سے یہی چل رہا ہے، اور وہ اس کا طریقہ یہ ہے، قرآن مجید میں لکھا ہو گیا ہے، وہ آخری کتاب ہے آپ کے یہاں بھی۔ جب وہ آپ کے یہاں جو سیکریٹ ہے وہ آج ہم بتانے جا رہے ہیں کہ جب آپ سن لیں، جس جانکنی کے عالم میں جب کوئی آدمی ہندو نہیں مر رہا ہوتا ہے، اور وہ اس کی جانکنی کے عالم میں اس کی جان نہیں نکل رہی ہوتی ہے، تو جو آخری منتر وہ پڑھتا ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے، تب اس کی موت واقع ہوتی ہے۔ سن لیں سارے ہندو جو ہے یہ بات سن لیں کہ جو آخری منتر ہوتا ہے، وہ منتر ان ہندوؤں کو پتہ ہے، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے، وہ دعا پڑھتا ہے، وہ اس کے بعد میں اس کی پھر موت واقع ہوتی ہے، سانس اس کا نکل جاتا ہے، ورنہ وہ تکلیف کے اندر جو جانکنی کی تکلیف ہوتی ہے سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو جو سکرات کا عالم ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ آپ کا میں جو موت ہوتی ہے، تو وہ جو منتر پڑھا جاتا ہے وہ بھی رسول اکرم کے نام پر آپ کے ہندو پڑھتا ہے۔ آپ کا جو آپ کا جو برہمن ہے اسے پوچھو، اسے ایک دن کوڑے لگاؤ اس کو، اسے پوچھو کیا پڑھتے ہو تم، تو وہ بتا دے گا تمہیں کہ کیا یہ پڑھتا ہے۔ تو وہ اس آدمی نے جو بمبئی کا واقعہ کیا، جو 26 ہم نے کہا بار بار آپ سے کہا کہ ہم نے اس پر ثبوت پیش کیے، اس میں ایک کرکرے نام کا ایک پولیس افسر تھا، سمجھوتا ایکسپریس میں اس نے دھماکہ کرایا، تو اس میں کرکرے جو تھا پولیس انسپکٹر جنرل پولیس تھا، اس نے وہ اس کو ایک کرنل پرہوت تھا جو کہ ملٹری انٹیلیجنس کا، اس نے اس کو پکڑ لیا، اس کو کہا کہ یہ ذمہ دار ہے اس کا، تو اس کو پھر مار دیا ان لوگوں نے۔ 26/11 کا واقعہ کیا بمبئی کے اندر، اور اس کو مار دیا بیچارے کو۔ تو بمبئی پولیس نے یہ پکڑا ہے کیس جو ہے اس کا، جو بمبئی پولیس اپنے آدمی کو موت کو نہیں بھولی ہے، کرکرے کی موت کو اس نے، ظاہر ہے کہ وہ اپنے ایک پیچھے لگی ہوئی ہے کہ ہمارے ایک پیٹی بند بھائی کو انہوں نے مار دیا، تو وہ ابھی تک ان کا پیچھا کر رہی ہے، اور اس کے اندر انہوں نے اس کو بھی پکڑا، جو سوامی ہیں، جو کہ ان کا گودی مودی کا جو سب سے بڑا ہے بدماش جو ہے کہ قسم کا لوفر، وہ ایک غنڈہ آدمی ہے جو کہ انہوں نے بنا کے بٹھا دیا ہے لوفر آدمی کو، بدماش کو، پبلک ٹی وی کا جو مالک ہے جی، وہاں پر بھی بھنڈ کر رہا ہے وہ اپنے جو جیسے ہمارے یہاں پر ایک جو چینلوں کی ریٹنگ ہوتی ہے، یہ بےمانی کرتے ہیں اس کے اندر بھی اس میں بھی جو وہ بھی بےمانی کرتے تھے، اور وہ اس کی ریٹنگ اس کی بڑھا دیتے تھے، اس کے بدلے میں وہ کچھ ان کو تحفے تحائف دے دیتا تھا۔ پھر پول پٹی اور اس کے علاوہ تو جو اس کا نام ہے جو بھارتی براڈ کاسٹ آڈینس ریسرچ کونسل کے سربراہ پراتھو داس گپتا کے درمیان میں جو چیٹ تھی وہ لیک ہوئی ہے، اور اس لیک میں یہ ظاہر ہوا کہ پلوامہ کا جو فوجی انہوں نے مروایا، اور اس پر بڑے کہکے لگا رہے ہیں ہندوستان کے لوگوں، شرم کرو کہ تمہارا اپنا وزیر اعظم مروا رہا ہے اپنے فوجیوں کو۔ ہم یہ بات پہلے بھی کہتے تھے، آپ کو سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ 9/11 کے واقعے کے نقل کر رہا ہے کہ وہ جو امریکہ والوں نے کرایا تھا کہ اپنے لوگوں کو ساتھ ملانے کے لیے، تاکہ دنیا کے پر وہ کہتے تھے کہ ان کا یہ فلاسفی تھی کہ جو امریکہ کے جو لوگ ہیں وہ سب سے بڑے مخالف ہیں دنیا کے اندر حملہ کرنے کے، تو انہوں نے اپنے لوگوں پر حملہ کرا کر ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا، اور اس کے نتیجے کے اندر پھر ان لوگوں نے جتھہ بندی شروع کی، اور جس کا نتیجہ آج نکل رہا ہے کہ ان کے پاس رائفلیں ہیں، اور وہ حملہ آور ہو گئے ہیں واشنگٹن ڈی سی پر۔ اور آج جس وقت جب یہ 20 جنوری کو جب وہ حلف لیں گے جو بائیڈن، تو وہاں پر جو ہے ایک کرفیو کا عالم ہوگا، اور معلوم ہوگا کہ مارشل تمام فوجی جگہ پر، ہر جگہ پر فوجی بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی، تو یہ سزا ہے آپ کو، وہ 9/11 کی سزا ہے، کیونکہ آپ نے بے گناہ لوگوں کو مارا۔ جی،
ہم نے تو نہیں مارا، لیکن وہ اپنے یہودیوں کو نکال لیا آپ نے. دیکھو نا کس قدر آپ لوگ بے ایمان لوگ ہو. اور پوری کیلکولیشن سے کام کیا گیا نا. پورے کیلکولیشن آپ کے. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ یہ جب پتہ لگ گیا تو اب ظاہر ہے کہ آپ ساری جہاں سے کو ارنب نے جو ارنب سوامی نے جو ہے جو اس کا جو نکلا ہے چیٹ میں بمبے پولیس نے نکال دیا، اس کو لیک کر دیا. جی. اور لیک کرنے کے بعد میں پتہ لگ گیا کہ سب کچھ یہ یعنی جو کام کیا تھا یہ مودی نے کیا تھا. دنیا کو دیکھنا چاہیے کہ کیسے کیسے ان کے نہیں تو وہ ہمیں تو پتہ تھا، لیکن اب ہمیں تو معلوم ہے جو ان کے اتنے بڑے 700 ان کے جو ویب سائٹ تھیں، جو 700 ان کے جو لوگ جو سوشل میڈیا کے جو آؤٹ لیٹس ہیں جی، وہ سارے کے سارے ہمیں ان کو بے نقاب کرنا چاہیے، نام لینا چاہیے سب کے ایک ایک کے. اور وہ اس میں بھی تاکہ ان کا جھوٹ دنیا کے سامنے نہیں اس کو بار بار ریپیٹ کرنا چاہیے. ہمیں اردو میں کرنا چاہیے، انگریزی میں کرنا چاہیے، ہمیں ہندی میں کرنا چاہیے، ہمیں عربی میں کرنا چاہیے، ہر زبان میں کرنا چاہیے. جی. کاش ہمارے پاس اتنے ذرائع ہوں بریک تو ہم اس کو کر لیتے. جی آپ بریک لے لیں. ہو گیا، بریک کے بعد آئیں گے. جو آپ ابھی امریکہ کی بات کر رہے تھے اس پہ بات کریں گے. ناظرین مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. پھر صاحب ایک بات دو باتیں رہ گئی ہیں جو بات آپ نے کی. ایک تو یہ ہے کہ کشمیریوں سکھوں پر اور دیگر اقوام پر جو یہ مظالم کر رہا ہے مودی، اس کے باوجود بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ مودی کو یہاں پر وزیر اعظم رہنا چاہیے. اگلی دفعہ بھی منتخب ہونا چاہیے. اگلی دفعہ کیا ابھی تو یہ بہت بھاری سال ہے اس کے. ہر لمحہ ہر ایک منٹ بھاری ہے اس قوم کے اوپر. یہ مودی جتنا رہے گا یہ ہمارے فائدہ مند ہے. ہی از آور مین، ہی از ڈوئنگ آور جاب. یہ پاکستان کا جاب کام کر رہا ہے، یہ پاکستان کا پکا ایجنٹ ہے اور ہمارے لیے یہ بہترین کام کر رہا ہے. آپ نے ہمارا مذاق اڑایا کہ صاحب آپ کا جو ہے اب دیکھیے وزیر اعظم صاحب، یہ سارے ان کے ٹی وی چینلوں نے اڑایا کہ دیکھیے وزیر اعظم صاحب عمران صاحب اب اٹھیں گے، ان کو ڈر لگا ہوا ہے ہمارے. میں نے جب وہ 27 فروری ہو گیا تھا اور وہ یکم کو ہم نے چھوڑنا تھا اس کو ابھینندن کو، جی کہ دیکھیں صاحب وزیر اعظم صاحب ابھی اٹھیں گے اور دیکھیے کتنا ڈر ہے ان کو، ان کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، ان کے پیر کانپ رہے ہیں. تو ہمارا ڈرامہ بھی اچھا تھا بھائی صاحب، میں آپ کو مبارک ہو. تو ہمارے لیے تو آپ نے بہت اچھا کام کیا. پلوامہ ہم نے کیا نہیں تھا، آپ کو ہم نے بتایا کہ پلوامہ ہم نے نہیں کیا، آپ نے نہیں مانے. اب آپ کو ثابت ہو گیا پلوامہ آپ نے کیا. جتنی دیر میں مودی رہے گا ہی از ڈوئنگ آور جاب، ہی از آور مین. اچھا جی آپ اس کے بعد میں آگے چلیں. ہم نہیں چاہتے کہ یہ زیادہ بات کریں گے تو وہ ہٹا نہ دیں، ہمیں نہیں چاہتے. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ جو ہے کیپٹل ہل جو ہے فوجیوں کے حصار میں ہے، اور اتنے زیادہ فوجی لگے ہوئے ہیں جو کہ عراق میں نہیں تھے جتنے کہ افغانستان میں نہیں تھے. جی اتنے فوجی اس وقت واشنگٹن ڈی سی میں لگے ہوئے ہیں. کوئی آدمی تصور کر سکتا تھا کہ وہ مملک جس میں کہا جاتا تھا کہ صاحب یہاں دودھ کی نہریں بہتی ہیں، یہاں پر صاحب اب سارا امن ہی امن ہے. چھاونی بن گئی ہے. اب چھاونی بھی واشنگٹن ڈی سی چھاونی 3 چھاونی بن گئی ہیں. ایک چھاونی نہیں 3 چھاونی. اگر عراق کی فوجیوں کو لگائیں اور اگر افغانستان کی فوجیوں کو لگائیں تو 2 چھاونیاں تو بن گئی نا بھائی. مقافات عمل ہے دنیا، جیسا بوئیں گے ویسا کاٹیں گے. دیکھو اللہ کا قرآن مجید میں ایک چیز آ گئی ہے. جی اللہ نے یہ کہا ہے. اب پہلے ہم یہ سوال کرتے تھے کہ اللہ میاں اس نے ویتنام میں ظلم کیا، اس نے کمبوڈیا میں ظلم کیا، اس نے افغانستان میں ظلم کیا، اس نے شام میں ظلم کیا، اس نے لیبیا میں، سب جگہ میں. اب کیا ہوگا اس کا؟ اب وہ یہ کہتے تھے، یہ جب ہمارے سمجھ میں نہیں آتا تھا، ہم یہ اللہ سے بس سوال کرتے تھے، دعائی دیتے تھے اس کو. تو جب اب یہ ہوا کہ جو کمپیریٹیو اسٹڈی ہوتی ہوگی اللہ میاں کے نظام میں، تو اس میں کچھ اچھائی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ اچھائی اب ختم ہو گئی ہوگی. مطلب ہے کہ ان کی برائیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، تو اب ان کو سزا کا مرحلہ آ گیا ہے. جی تو سزا بھی اللہ تعالیٰ پھر بہت سخت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک نظام، ایک سسٹم ایسا ہے کہ سزا. اب انڈیا زندگی کے اندر کبھی بھی یکجا نہیں ہوا. مغلوں کے دور کے اندر بھی، مغلوں کے دور میں دولت بیگ اڈے پر بھی، دولت بیگ کا جو اڈا اب ہے وہ تو مغلوں نے فتح کیا تھا نا. لیکن وقت کے ایک عرصے میں 3.5 سال کے اندر کہیں جا کر مکمل ہوا تھا یہ تمام. اورنگزیب عالمگیر کے زمانے کے اندر جی یہ سارا مکمل اس کا کنٹرول اس نے حاصل کیا تھا. پھر اس کے بعد میں ڈکے شروع ہو گیا. تو مسئلہ یہ تھا کہ اورنگزیب عالمگیر بھی کیونکہ سختگیر تھا، اس نے بھی کوئی سسٹم نہیں چھوڑا، اس میں یکسو ایک طرف ہو گیا تھا. تو وہ آپ کو بہت سی گنجائش چھوڑنی پڑتی ہے. وہ آپ کو بہت سے لوگوں کو لبریشن دینی پڑتی ہے. وہ نہیں ہو گیا، وہ بیلنس ٹوٹ گیا تھا. تو پھر آپ کا ڈکے شروع ہو گیا. تو اب اس طرح سے امریکہ کا ڈکے شروع ہوا، اس طرح سے انڈیا کا ڈکے شروع ہو چکا ہے. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ کے بعد میں ٹرمپ کے انتہا پسند جو ہے اس کے بعد مارچ کریں گے، بہت بڑا مارچ کرنے جا رہے ہیں. جی
اور جو واشنگٹن اور اچھا انہوں نے ترکیب یہ بنائی ہوئی ہے کہ اس کو جو ہے وہ ڈی سیٹ کریں گے، وہ وہاں پر گولیاں چلائیں گے، ان کے پاس بہت اسلحہ ہے۔ 9/11 کا جو واقعہ آپ نے کیا تھا، ساری دنیا پر آپ نے حملے کیے تھے، اس کی سزا آپ بھگتو گے۔ اب آپ وہاں پر آدمی کا اب اس میں پھر چنے کے ساتھ گھن بھی پسے گا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں جو پاکستانی ہیں، جو لوگ بھی ہیں، وہاں سے نکل آئیں تو اچھا ہے، کیونکہ امریکہ کے دن اچھے نہیں ہیں۔ جی اب باقی آپ کی مرضی ہے، جس طرح سے آپ چاہیں کریں۔ اب آ جائیں، کیونکہ وہاں پر آپ کو ڈالر ملتے ہیں، ڈالر کا نظام ٹوٹ رہا ہے، ڈالر نہیں رہے گا۔ ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں۔ یہ اسرائیلی آتے ہیں سپورٹ کے لیے، پھر جیسے کمزور ہونے لگتا ہے۔ ذہن تو آپ یقین مان لیں کہ یہ اسرائیلی بھی نہیں رہیں گے نا۔ یہ جو ڈالر ہے یہ دجالی نظام ہے، جی کرنسی جو ہے دجالی نظام ہے۔ یہ جو پہلے جو دیکھیے نا، پہلے جب تجارت ہوتی تھی تو کوئی جب تجارت کرتا تھا، مدینے سے جاتا تھا، کہیں فرض کر لیجیے کہ وہ چلا گیا مصر چلا گیا، تو اسمگلنگ تو نہیں ہوتی تھی، وہ تجارت کرنے ادھر سے جاتا تھا ادھر سے جاتا تھا۔ جی اب آپ نے سرحدیں بنا دی ہیں، نیشنل اسٹیٹ بنا دی ہے۔ نیشنل اسٹیٹ تو نہیں تھی نا اس زمانے میں، نیشنل اسٹیٹ بنا دی، آپ نے جمہوریت بنا دی ہے۔ یہ سب آپ کا بنایا ہوا قصہ ہے۔ یہ دنیا، ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ یہ دنیا ساری کی ساری جو ہے ایک انسانوں کی دنیا ہے، سب ایک دوسرے کو ایک سے مل سکتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال کریں، ایک دوسرے کی ملے ضروریات تو پھر کوئی ایکسچینج سرحد کریں۔ نہیں ہے۔ جی ہمارے مذہب میں کوئی سرحد نہیں ہے، تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ساری دنیا ہماری ہے۔ مسلمانوں کا پیغام جو ہے اب عالمگیر پیغام ہے۔ بہرحال امریکہ میں جو کچھ دنیا کے ساتھ اس نے کیا، اب وہ خود بھگت رہے گا اور مزید بھگتیں گے۔ اور ٹرمپ جو ہے جیسا آدمی مل جانا، وہ بھی اللہ نے لایا نا اس کو، اللہ ایسے ہی لاتا ہے۔ بھائی آپ دیکھ لیجئے کہ ہر فرعون را موسیٰ، جی یعنی جو فارسی کا شعر مصرع ہے کہ ہر فرعون کے لیے موسیٰ موجود ہے۔ جی تو جب آپ ایک وقت سے زیادہ گزر جاتے ہیں، ایک حد سے زیادہ آپ ظلم کر لیتے ہیں، تو پھر ایک موسیٰ پیدا ہو جاتا ہے اور آپ کو تباہ برباد کر دیتا ہے۔ ایک اس کا عصا آتا ہے، اس کے بعد کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ اس کو ایک بڑی حکمت دے دیتا ہے، کچھ نہیں تو اندرونی طور پہ خلفشار پیدا کر دیتا ہے۔ تو وہ تو اللہ کا نظام ہے جو ایٹ ورک ہے۔ یہ میں نے 1992 میں کہا تھا۔ ذہن عجیب باتیں ہیں کہ جو میں نے باتیں آج سے کچھ 30 سال پہلے کہی تھیں وہ آج پوری ہو رہی ہیں۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ ہم تو اپنے حصے کا کام لکھ دیتے ہیں۔ جو 1990 میں ذہن لکھا ہے ہم نے، 1991 میں لکھا ہے، جب ہم آج کرتے ہیں تو ہم خود حیران ہوتے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی تحریریں ہم نے لکھ دی ہیں، لیکن اس قوم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ مسلسل آپ کو ہیمرنگ کرنی پڑے گی اس قوم پر۔ اب جو بتائیے کہ جو باتیں ہم نے اس وقت کہی کہ استحکام پاکستان کیسے وہ، یہ بات ہم نے اس وقت کہہ دی 1991 میں۔ کوئی آدمی اس کو فالو کرتا تو مان لیتے، اگر انگریزی میں لکھتے شاید کوئی فالو کر لیتا۔ یہ اب آگے آپ اس حکومت کے جو صورتحال ہے اس پہ نہیں، حکومت کی پوری حکومت کی ملک کی بات بتا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ یہ پورا نظام جو ہے بشمول فوج کے، بشمول بیوروکریسی کے، بشمول فوج سیاستدانوں کی، سارا کا سارا امریکہ کا بنایا ہوا ایک گھوڑا ہے۔ 3 گھوڑے ہیں، آپ سمجھ لیجئے۔ آپ کا ججز کا نظام بھی دیکھ لیجئے، یہ بھی ایک چوتھا گھوڑا ہے۔ 5واں گھوڑا صحافی بھی ہیں۔ ان سب کو آپ ملا لیں، ان کے اوپر آپ سواری نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کے گھوڑے نہیں ہیں۔ آپ کو ان کے اوپر بیٹھنا نہیں آتا، آپ کو ان کو چلانا نہیں آتا۔ آپ کو اپنا نظام اپنا دوسرا بنانا پڑے گا۔ اب اس وقت جو بیٹھے ہوئے ہیں، جب مثال کرو بیوروکریسی کا جو گھوڑا ہے، اس میں نواز شریف نے اپنے گھوڑے بٹھا دیے، اپنے آدمی بٹھا دیے۔ اب جو نظام آپ نے بنا رکھا، عدالت کا نظام بنا رکھا ہے، وہ آپ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک جو سب سے سینئر جج ہوتا ہے، اس کو وکیل ہوتا ہے، اس کو بنا دیتے ہیں۔ بھائی اگر وہ وکیل ہے تو کسی نہ کسی کا وکیل تو رہا ہوگا نا کبھی، اس کے مفادات نہیں کرتے ہیں۔ ججوں میں یہ خوبی بھی ہے کہ جب ایک لیول آ جاتا ہے تو وہ نہیں کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک اکیڈمی ہونی چاہیے کہ اس سسٹم کو ایک پڑھائی کے ذریعے سے، جیسا کہ اس نے پلیٹو نے یہ کہا تھا کہ صاحب جب منارک بنے گا، جو منارک سب سے اچھی حکومت اس نے بنائی تھی، تو اس کی تربیت ہی الگ ہوگی۔ وہ اس کو آپ کو سکھائیں گے کہ کس طرح سے گھوڑ سواری کیسے ہوتی ہے، تیر اندازی کیسے ہوتی ہے، ملک کا نظام کیسے چلایا جاتا ہے، ذہن سے کیسے ڈیل ہوتی ہے، آپ کو کرسی پہ کیسا بیٹھنا ہوتا ہے، بادشاہت کیسے چلانی ہوتی ہے، آدمی کے ساتھ میں انصاف کیسا کرنا ہوتا ہے۔ سارا کام آپ کو کرنا پڑتا ہے خود، جب آپ آپ کو بٹھاتے ہیں جی، اور پھر بٹھاتے تھے۔ تو اسی طرح سے آپ کو بیوروکریسی میں، جیسے آپ نے سی ایس ایس کا امتحان کا بٹھا رکھا ہے، لیکن سی ایس ایس کے نظام کا آپ نے بھٹا بٹھا دیا ہے، اس لیے کہ آپ نے جن لوگوں کو بٹھایا، نالائق لوگوں کو بٹھا دیا۔ سب سے نالائق آدمی ہوتا ہے، اس کو چیئرمین بنا کے بٹھا دیتے ہیں آپ اس کو۔ جو رشوت خور ہوتا ہے، میں تو ایک دو آدمی کو جانتا ہوں، اس کو آپ نے بٹھا دیا یہاں پر، جس کو بچپن سے میں جانتا ہوں۔ میں نے بھٹو صاحب انتقال کر گئے، ایک صاحب جو تھے ہمارے دوست تھے، جو اب ان کو بٹھا دیا آپ نے وہاں پر سی ایس ایس کا چیئرمین بنا کے، تو وہ کیا کرے گا؟ ساری عمر بے ایمان رہا۔ جی، تو اب مسئلہ یہ ہے، تو
اس طرح سے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سارا آپ کا نظام ہے جناب محترم، یہ نظام نہیں چل سکتا، نہ آپ کے بس میں ہے چلانے کی، اس لیے کہ دوسروں کے گھوڑوں پہ آپ سوار ہوتے ہیں، آپ کا گھوڑا سجایا ہوا ہے، کوئی گھوڑا ہے ہی نہیں جس پہ آپ سواری کریں، اور وہ گھوڑا آپ کے اور کنٹرول میں نہیں ہے، آپ تیار کرنے کے نہ آپ اہل کو بھی نہیں ہے، جی آپ میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ آپ وہ کرتے، جو جن کے پاس صلاحیت ہے ان وہ پیلے اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں، ان کو آپ لفٹ نہیں کراتے، اس لیے کہ انہیں انگریزی نہیں بولتے، آپ کو ٹیڑھے منہ کر کے انگریزی بولیں گے تو آپ کو پسند آ جاتی ہے۔ جی۔ اب بریک کے لیے مجھے ہاں کہا جی، جا کہہ رہا ہے، دیجیے بریک کریں آپ۔ جی جی ناظرین مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے صاحب برآمدات بڑھ گئی ہیں، معاشی ترقی ہو رہی ہے، عوام کا حال برا ہے، یہ ساری باتیں ہیں بڑا منظور عجیب و ملک غریب صاحب، تضاد ہے یار۔ ہاں لیکن تاجر رہنما منظور ملک صاحب ہیں ٹیلی فون لائن پر، وہ بتائیں گے مندر کہ کیا صورت حال ہے۔ ملک صاحب ہمارے برادر ہیں۔ منظور صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام سچ بات میں، اور ہم نے ضروری سمجھا کیونکہ آپ نے لکھا تھا تو میں نے سمجھا کہ آپ سے بات کی جائے، تو فرمائیے کہ اب یہ تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ آپ کی لوم چل رہی ہیں، پھر لیکن لوم جب چل رہی ہیں تو پھر آپ کے پاس گیس نہیں ہے، آپ کے پاس بجلی نہیں ہے، آپ کا پاس بڑے مسئلے کھڑے ہو رہے ہیں۔ اب فرمائیے کہ آپ برآمدات کہتے ہیں کافی بڑھ گئی ہیں، آپ کو آرڈر بھی بہت مل گیا ہے، لیکن آپ ہر چیز مہنگی کرتے جائے، پیٹرول مہنگا کر رہے ہیں، میٹرول دنیا میں سستا ہو رہا ہے، آپ مہنگا کر رہے ہیں، کیا ہے یہ تضاد بتائیے۔ سر اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے اپنے ریونیوز کے پیچھے پڑی رہتی ہے اور کیپیسٹی بلڈنگ کرنا نہیں چاہتے، لیکن چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر سے وہ ٹیکس بھی پورا کلیکٹ کریں اور زیادہ کلیکٹ کریں۔ اچھا پھر جب گورنمنٹ کے پاس سارے کنٹرولز ہیں تو وہ بجلی کی قیمت بڑھاتے ہیں تو وہاں سے ریونیو زیادہ جنریٹ کر لیتے ہیں، وہ گیس کے پرائسز بڑھا دیتے ہیں تو اس کے اوپر ریونیو مل جاتا ہے، اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ چوری کو آپ ایڈریس نہیں کر رہے، جہاں پہ ایک لکھی چیز ہے اس کے آپ ایڈریس نہیں کر یار رہے۔ وہ نظام ایسا ہے منظور بھائی، کیسے کریں، وہ نظام کرنے نہیں دیتا نا۔ سر نظام ایسا تو پھر نہ جائے نا، چھوڑ دیں نظام کو کسی اور کے ذمہ بھائی کس چھوڑ کے دیں۔ دیں پھر ہاتھ میں؟ منظور ملک کے ہاتھ میں دیں یا نصرت مرزا کے ہاتھ میں دیں؟ جی میں کہتا ہوں نصرت مرزا کے ہاتھ میں دے دیں بس۔ نہیں نصرت مرزا بھائی، اب نصرت مرزا تو بوڑھا ہو گیا تو منظور ملک سے اب جوان آدمی ہے۔ نہیں سر نہیں، ایسا ایشو ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ مل کے جوان ہوتے ہیں نا، بات یہ ہے کہ ہم نے انسٹیٹیوشن ریفارم کہاں کیے ہیں۔ دیکھیں بجلی کی چوری ہوتی ہے، آپ ان کو جو کنزیومرز ہیں، جو ان کی اسٹیک ہولڈر ہیں، ان کے ساتھ شیئر کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ نے ایک زمانے میں ایک سسٹم لگایا تھا جو ہر گریڈ کی بتاتا تھا کتنی بجلی گئی اور اس کا کتنا یوز ہوا آگے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس کے لیے کبھی کوئی بورڈ آف ڈائریکٹر بنایا، کبھی اس کو واچ کیے؟ میں نے کہا اس ملک میں 5 گھوڑے ہیں، جی 5 گھوڑے سے مراد میرے یہ ہے کہ 5 نظام ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ہے سیاستدانوں کا، جی دوسرا ہے آپ کا بیوروکریسی کا، جس میں نے وائٹ بیوروکریسی بھی آ گئی، خاکی بیوروکریسی بھی آ گئی۔ تیسرا نظام جو ہے وہ آپ کا جو آپ کا جو ہے آپ سمجھ لیجئے کہ آپ صحافیوں کا سمجھ لیں۔ چوتھا نظام آپ سمجھ لیں، آپ یہ ہماری جوڈیشری کا سمجھ لیں، اور اس طرح سے اور جو باقی نظام ہیں وہ 5واں نظام مثلیہ سمجھ لیجئے۔ یہ سارا کا سارا جو نظام جو بنایا گیا ہے، یہ سارا کا سارا سارے یہ انگریزی گھوڑے ہیں، بالکل انگریز کے بنائے ہوئے گھوڑے ہیں۔ اس پر آپ سواری نہیں کر سکتے کیونکہ اس پر آپ کو سواری کرنی نہیں آتی، آپ لوگ دیسی لوگ ہیں، آپ نے اپنا کوئی نظام بنایا نہیں ہے، آپ نے اپنا کوئی سسٹم بنایا نہیں، آپ اسی نظام کو لے کے چل رہے ہیں، اس کو خراب کر رہے ہیں۔ جو نظام پہلے تھا اس نظام کو بھی آپ نے خراب کر دیا، اگر گھوڑے کے سے اس کی نال نکل گئی ہے تو اس کی نال آپ نہیں لگاتے ہو، آپ اس کی زین ٹوٹ گئی ہے تو زین نہیں لگاتے ہو، تو وہ نظام بھی نہیں کرتے ہو، ڈیموکریسی بھی چاہتے ہو، آپ محنت بھی نہیں کر سکتے ہو کہ آپ اپنا نظام بناؤ، تو کیسے آپ اس پہ سواری کرو گے؟ مجھے یہ بتاؤ منظور بھائی، میں نے یہ بات کی ہے۔ یہی بات ہے ایگزیکٹلی کہ ہم نے نہ تیتر چھوڑا نہ بٹیر۔ ہاں ہم نے عجیب و غریب کام کیا ہے کہ چور کو چور نہیں کہنا اور چور کو چور بھی کہنا ہے، اور جو چور ہے وہ خود بھی جو ہے چوری کرنے کے بعد میں چور کی آواز لگاتا ہے، وہ خود لگاتے ہیں۔ ہاں دیکھو چاہے شور ہو رہا ہے اس ملک میں اس وقت، جو چور ہے اس کو تو آپ اس کے لیے بات نہیں کر رہے، اس کے لیے آپ سسٹم کو بہتر نہیں کر رہے۔ نہیں، اس میں یہ نہیں ہوتا، بات یہ ہو گئی ہے کہ مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ جب میں آیا تھا 1992 کی میری تحریریں ہیں، یہ 90 کی تحریریں ہیں، 89 کی تحریریں ہیں، آپ یقین مان لیں جب میں ان کو دوبارہ پڑھتا ہوں تو منظور بھائی، آپ تو کیونکہ بھائی ہمارے
ساری باتیں ہماری پتہ ہے آپ کے. میں آپ کی ان تحریروں کا گواہ ہوں سر. میں نے مجھے یاد اچھی طرح کہ آپ جب تشریف لائے تھے تو میں نے آپ کو لاہور ایئرپورٹ پہ ریسیو کیا تھا, آپ پہلی دفعہ جب لاہور آئے تھے. جی بالکل صحیح بات ہے. اور آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کو لاسٹ ٹائم ایک ہوٹل نے کارڈ دیے, آپ جب چاہیں وہاں رہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ دنیا کی اٹریکٹیو پوسٹیں چھوڑ کے اس ملک میں محبت کے لیے آئے تھے, اور آپ کہتے تھے کہ میں دنوں میں لوگوں کو ٹیلی فون دے سکتا ہوں, جو اس وقت سب سے بڑا پرابلم تھا. جی ہاں, تو یہ مجھے تو عظمت یاد ہے جی. لیکن وہ ضیاء الحق مان گیا تھا, ضیاء الحق کو میں نے راضی کر لیا, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن 2 سال بعد ہوئی. جی بالکل بالکل. لیکن سر ایشو یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے لوگوں کو روزگار مل رہا ہے. ایک انڈسٹری کو چلانے سے آپ ملک کو نہیں چلا سکتے سر. ملک کے اندر ہر قسم کی انڈسٹری چاہیے. 22 کروڑ پلس کے لوگ ہیں, ان کو روزگار بھی چاہیے, اسکول چاہیے, ایجوکیشن چاہیے, میڈیکل. آج میڈیکل کا ایشو بہت بڑا ہے. اچھا, اب جو مہنگائی ہو گئی ہے اس کو اب کیسے کنٹرول کریں بھائی؟ اب یہ تو لیپا پوپتی والی بات کر رہے ہیں ہم آپ سے. سر پروڈکشن سے کنٹرول ہوتی ہیں چیزیں, لوگوں کو کام کرنے دینے سے کنٹرول ہوتی ہیں. اگر میں 10 روپے کما رہا ہوں, مجھے اگر مہنگائی ہوتی ہے مجھے کمانے تو دیں. آپ تو انڈسٹری کو چلنے نہیں دیتے. کل ایک دم نوٹس آ جاتا ہے کہ جی SNGPL کہتا ہے کہ ہم آپ کو 24 گھنٹے کے لیے گیس نہیں دے سکتے. اور کوئی پوچھنے والا نہیں کہ پہلے تم مرے ہوئے ہو, اچانک کون سا طوفان ہے کہ 24 گھنٹے آپ نے انڈسٹری کی گیس بند کر دی. اب بتائیے کیا کرے گا بتائیے. نہیں, مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ یہ جو آدمی ہے اپنے طور پر, یہ آدمی ویسے تو کئی چیزوں میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کئی چیزوں میں اس آدمی نے, جس کا نام عمران خان ہے, کئی چیزوں میں تو ہمارا آنر کو اس نے ہمارے کو بحال کیا ہے, یہ تو ٹھیک ہے. لیکن ساتھ ساتھ میں اس کو حکومت کرنی نہیں آتی, یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. بھائی صرف آنر سے تو کام نہیں چلے گا نا بھائی. سر حکومت کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے ہر سوسائٹی کے معاشرے کے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے, چور کو روکنا ہے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس کی مثال بہترین یہ ہے کہ بابر جب بابر جو تھا 12 سال کی عمر میں اپنا قبیلے کا سردار بن گیا تھا, لیکن جو اس کا تعلق تھا وہ بڑا ذہین آدمی تھا. جی اس نے اس کو بابر اعظم بنا دیا. بالکل. تو آپ بھی بننے, آپ کسی کو استاد مانے نا. ہاں, تو وہ نہیں مانتا نا, وہ کہتا میں ہی استاد ہوں سب کا. وہ کرکٹ کا گیند کو کہتا ہے گھمانے کا ہوتا ہے, وہ سارا کام اسی پر ہے. اب دیکھیے انڈا 180 روپے درجن, آٹا 75 سے 80 روپے کلو ہو گیا, چینی 95 سے 100 روپے کلو ہو گئی, کوکنگ آئل 280 سے 300 لیٹر ہو گیا, گھی 270 290 ہو گیا. ہر چیز بڑھتی چلی جا رہی ہے. میڈیسن کی قیمتیں بڑھ گئی سر, میڈیسن کی قیمتیں بڑھ گئی, میڈیسن بڑھ گئی, وارداتیں بڑھ گئی ہیں سر. میں رات کو اپنی فیکٹری میں نہیں جاتا لیٹ, بہتر کہ اگر میں فوک میں آؤں گا تو مجھے لوٹ لیا جائے گا. میرا موبائل چھین لیا لوگوں نے. دیکھو بھائی, اسی طرح کی وارداتیں ہوتی ہیں اور کوئی سننے والا بھی نہیں ہے. اصل بات یہ ہو رہی ہے کہ کوئی نظام ایٹ ورک نہیں ہے. کوئی اس کا. اچھا چلیں بس. اب مطلب یہ ہوا, میں اس میں ایک اور بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے یہ بات نکالی ٹیلی فون کی, مجھے ایک اور بات بھی یاد آ گئی. جی جی. میں یہ نہیں لایا تھا, بلکہ میں یہ ملٹری کا بھی ایک ڈیف کام لے کے آیا تھا, جو آج ڈیف کام کام کر رہا ہے. لیکن یہ جیسے ایسا ہے جیسے جو میں سسٹم لایا تھا وہ آپ سمجھ لیجیے جیٹ طیارہ لایا ہو, اور بےمانی اس حد تک ہے کہ وہ سوزوکی 800 لگا کر سسٹم لگا دیا انہوں نے, اور وہ آدمی جس نے لگایا وہ اب جیل میں پڑا ہے. عجیب بات ہے. دیکھو قدرت کا نظام. میں تو ابھی تک ویسے ٹھیک پڑھ رہا ہوں. اس زمانے میں نے اس پروجیکٹ کے اوپر 2 کروڑ روپے خرچ کیے تھے. اب 2 کروڑ روپے آج کے سمجھ لیں کہ 200 کروڑ روپے ہیں. اس زمانے کے 2 کروڑ روپے میں نے خرچ کیے تھے. اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب بےمانی کا لیول یہ آتا ہے کہ یہاں پر آدمی اتنی جلدی ڈپ ہو جاتا ہے, اس کے پاس ایمان ختم ہو جاتا ہے, 2 منٹ کے اندر ایمان ختم ہو جاتا ہے. پیسے جہاں آئے, لالچ جہاں نوٹ دیکھیں اس نے ختم ہو گیا. یار ایمان ہی نہیں ہے اس کے اندر. اپنے ملک کو نقصان پہنچا دیتا ہے, اور اپنا گھر, ایک تو گھر بنائے گا خوبصورت سے خوبصورت, اور اس میں لا کے اچھی چیزیں رکھے گا باہر کی, اور ملک کو نقصان پہنچا دے گا. جی سر یہی ہو رہا ہے, ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے کہ آپ چندہ دیے بغیر آگے چل ہی نہیں سکتے. جی ایف بی آر کو آپ نے فری ہینڈ دے دیا, ایف بی آر نے سب کو نوٹسز دے دیے. ایک نوٹس کے اوپر وہ جو چاہتا ہے ڈاکومنٹ مانگتا ہے. آپ نے اس کی کمپلائنس کے لیے کوئی میکینزم. بس بھائی میں آپ سے وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ بات ایسی ہے کہ جب انگریز نے نظام بنایا تھا, یہ آپ کے اوپر اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے یہ نظام وضع کیا گیا تھا.
بالکل آپ نے اپنی قوم کو فائدہ دینے کا کوئی نظام اس کا متبادل نہیں بنایا. صحیح. یہاں پر بات کو ختم کر دیتے ہیں. ضرورت اس عمر کی ہے کہ آپ کو یہ پانچوں گھوڑے بدلنے ہوں گے اور پانچوں نظام بنانے ہوں گے. صحیح بات. اپنے پسند اپنے مرضی کے نظام کو جو اپنے جو پاکستان سے لگا کھاتے ہوں, پاکستان کے مفاد میں ہوں, وہ نظام بنانے ہوں گے. وہ عشرت حسین نہیں بنا سکتا جو کہ وہاں سے آیا ہے ورلڈ بینک سے, ان کا نوکر ہے, وہ ان کا سیکھا ہوا ہے, وہ نہیں بنا سکتا. سر گراؤنڈ ریئلٹی کا پتہ ہی نہیں ہے. گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے اس کو وہ زمین کا بندہ ہی نہیں ہے. زمین کا بندہ ہی نہیں ہے تو اس کو کیا پتا کہ ٹیمپریچر کیا ہے, سردی کیا ہے. ہاں, اس کو بٹا رکھا ہے. اس نے کتاب لکھ دی ہے, فوجی بھائی سارے کے سارے اس کے مرید ہو گئے. اچھا جی, آپ کا بہت شکریہ برادر محترم. آپ کے ہم انتہائی مشکور ہیں. آپ کو احترام کی نظروں سے دیکھتے ہیں اور آپ کے لیے دعا گو ہیں. یہ جو دواؤں کی بات کر رہے تھے. اچھا, یہ دواؤں کی بہت بات ہے کہ زندگی کی ایک ہاسپٹل کا آپ کو بتا دوں, کراچی کا ایک بڑا مشہور ہاسپٹل ہے. 4 دن یا 1 ہفتے کا بچہ موشن کی شکایت پہ ایڈمٹ ہوا, 3 دن رہا, 3.5 لاکھ کا بل بنا. بتائیے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بچ گیا, شکر ہے کہ بچ گیا, لیکن 3.5 لاکھ کا بل بنا 3 دنوں میں. یہ ہے نظام صاحب. اور وہ بھی اس کے فلائی پلاٹ پہ بنا ہوا ہے. وہ بھی فلائی پلاٹ پہ بنا ہوا ہے. اس سے اور دوبارہ وعدہ انہوں نے لکھ کے دیا ہوا ہے کہ ہم جو ہے آپ کے غریبوں کا علاج مفت کریں گے. گورنمنٹ جا کے پوچھتی نہیں ہے کہ بھائی تمہارا کوئی چیک چیک کرے نا. Then somebody has to take action. تو یہ پھر وہی تو پتہ نہیں بڑا اچھا جی, مسئلہ ہے. کراچی کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے. ایک تو یہ باتیں ہو گئی ہے کہ جماعت اسلامی کو ابھی خیال آیا ہے. بھائی جماعت اسلامی کو تو ہم ان کو ووٹ دیتے ہیں, ان کو حق ہے, لیکن جماعت اسلامی کوئی میں نتیجہ بھی نہیں وہ نکلتا دم ہے. نہیں ہے بیچاروں کا. ساتھ میں بہت زیادہ کہ الیکٹرک والا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا. انہوں نے بڑا دھرنا دیا. الیکٹرک کا بھی نکلا اور اس کا بھی نہیں نکلا. اس میں بھی فیل ہوئے ہیں, بیریا ٹاؤن میں بھی. بحریہ ٹاؤن کے آگے کون کھڑا ہوگا پاکستان میں. اچھا, اب وہ لیکن پی ایس پی والے بھی ریلی نکالی انہوں نے. بھائی اب پی ایس پی کا میں نام نہیں لینا چاہتا, میں اس لیے نہیں چاہتا. وہ سب سے بڑا تو الزام اس کے اوپر وہ ہے جو چائنا کٹنگ کا. چائنا کٹنگ کے میں اس کو چھوڑ دو, اس کو جو وہ جو کرتے ہیں کرنے. چائنا کٹنگ کے بانی پلیز کراچی میں آپ ہماری چینل پہ چھوڑ دیں اس کو. جی, جو کریں اس کو مرضی کرے ہو, جو کرو. لیکن جماعت اسلامی یہ بھائی دے آر ناٹ اوور ریپرزینٹیو. یہ ہمارے نمائندے نہیں ہیں. جماعت اسلامی کو ہم مانتے ہیں, لیکن ہم 2 فیلئر ان کے سامنے رکھتے ہیں, ان کا جواب دے وہ. لیکن یہ ہے کہ پھر بھی وہ ایک تنظیم ہے, ایک بہت اچھے لوگ ہیں, نیک لوگ ہیں. جیسا کہ ہم نے کہا کہ بند گلی میں پھنسے ہوئے نیک لوگ, بس ان کے لیے ہم نے یہ نام رکھا ہوا. جی تو بالکل ٹھیک ہے, انتہائی اچھے لوگ ہیں. اچھا, یہ جو نالوں کی صفائی ہو رہی ہے, اس پہ یہ نہ ہو جائے کہ بعد میں کسی بلڈر کو دے دیا جائے کہ جی آپ بنا دیں یہاں پہ 8 10 یہاں 12 پر ہر منزلہ. چیز بکتی ہے. آپ کو یقین مان لیجئے کہ آپ کا کچھ بھی آپ بنا لیں, سب چیز پہلے سے بکی ہوئی ہوگی. کوئی آدمی آپ کے پاس اس قسم کا آدمی اس نظام میں رہ ہی نہیں سکتا جو ایماندار ہو. وہ نہیں رہ سکتا. وہ آخر کار میں جو ٹاپ پہ بیٹھا ہوگا, بیچ میں بیٹھا ہوگا, سائڈ سے آ جائے گا, ادھر آ جائے گا, آپ کے کرے گا. کراچی کا عالمہ اور یہ ہے کہ جو ایک آدمی ایماندار تھا, جو الیکٹرک کا جو کے ایس سی کا جو ایم ڈی تھا, جس کو مار دیا گیا, وہ ایماندار آدمی تھا. اب مسئلہ یہ کہ جس کو ایم کیو نے مارا, جی بس یہی مسئلہ ہے نا. اچھا, اب وہ آخر میں جو ایماندار آدمی ہوتا ہے اس کو مار دیتے ہیں. اور پھر کراچی کا حال برا ہوتا ہے. اقتدار ختم ہو گئی ہے, پاکستان سے محبت ختم ہو گئی ہے. بالکل, یہی بدقسمتی کی بات ہے. وقت ختم ہوا ہمارے پروگرام کا. جی ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی. آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.